موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضْبُ، سَكَتَ سَكَنَا کہ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ، اور اس نسخہ میں یہ بھی تھا ہدایت بھی اور رحمت بھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو اس وعدے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو اس زلزلہ نے پکڑا، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیاي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب اگر آپ چاہتے تو اس میعاد کے آنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آپ اس بنا پہ ہمیں ہلاک کریں گے کہ ہم میں سے جو کچھ چند بے وقوف لوگوں نے کیا۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے، تو ذل بها من تشاء وتهدی من تشاء، جس کو چاہیں آپ گمراہ کر دیں، جس کو چاہیں آپ ہدایت دیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ناصر ہیں۔ فاغفر لنا، بخش دیں، ورحمنا، رحم فرمائیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، آپ سب سے زیادہ بہتر بخشنے والے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، تیری طرف لوٹے ہیں، تیری طرف آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جس کو چاہوں عذاب دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ چھانے والی ہے، واسع ہے۔ فسأکتبها، لیکن میں نے وہ لکھا کس کے لیے ہے رحمت، للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں۔ اب اس واقعے میں یہ قصہ جو ہے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں جو تھیں آپ نے اٹھا لی. یہاں پر مفسرین کرام نے دو قول لکھے ہیں. بعض تو فرماتے ہیں کہ غصے میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پہ ڈالی تو وہ ٹوٹ گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے علاوہ پھر ایک کتاب عطا فرمائی جس کو ذکر قرآن نے نسخے کے نام سے کیا ہے. وفی نسختہا، اس کتاب کے نسخے کے اندر کیا لکھا تھا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے. اللہ نے انہیں حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم پھر طور سینا پہ آؤ اور اپنے ساتھ اپنی قوم کے منتخب افراد جو ہیں ان کو بھی لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ تھی، اور بنو اسرائیل کے تقریباً 12 اسباط تھے. منہم اثنی عشر اسباطا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے 6 آدمیوں کا انتخاب فرمایا، تو یہ بن گئے 72. پھر موسیٰ علیہ السلام نے 2 کو حکم دیا کہ بھئی آپ تو نہ چلیں، آپ یہیں رہیں. ان میں ایک حضرت یوشع تھے اور ایک حضرت کالب تھے. باقی 70 افراد کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اس مقام سینا پہ جس جگہ اللہ نے انہیں بلایا تھا اس مقام کے لیے چل پڑے. اور اس سے پہلے آپ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ بنو اسرائیل کے مسئلے میں بڑی یعنی شدت تھی. اب دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی کی امت، سرکار دو عالم کی امت، رحمت دو جہاں کی امت کے لیے کتنا آسانی ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، بس استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس توبہ ہو گئی. لیکن بنو اسرائیل کے لیے یہ تھا کہ توبہ تب قبول ہوگی کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پھر اللہ کی طرف لوٹو. ایک ان کے لیے یہ سختی کہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو مارنے کا معنی ایک دوسرے کو مارو. اور ہزاروں آدمی جو تھے انہوں نے اسی طرح کیا. پھر اللہ نے منع کر دیا. اور دوسری ان کے لیے سختی یہ تھی کہ اگر مثلا کسی کپڑے کو کوئی پلیدی لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، غلاظت لگ گئی، تو وہ دھلتا نہیں تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا. ابھی کاٹ کے پھینک دو بس. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کی رحمت ہے کہ کتنی بڑی پلیدی ہے، کتنا بڑا کپڑا گندا ہے، اس میں گندا خون لگا ہوا ہے، دھو ڈالو بس پاک ہو گیا. لیکن ان کے ہاں تو یہ بھی سختی تھی کہ اگر کوئی پلیدی بدن میں بھی لگ جائے تو چمڑا کاٹو، ورنہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. یہ بھی سختی تھی. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے 50 روزے تھے مہینے میں، 50 نمازیں تھیں ایک دن میں، کہ ایک دن میں 50 نمازیں پڑھیں، اور نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، کسی جگہ نہیں پڑھ سکتے. یہ رحمت دو جہاں پہ اللہ کی رحمت آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین جو ہے نا میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے. جہاں مرضی آئے تیمم کرو، جہاں مرضی آئے نماز پڑھو.
اسی طرح ان کے لیے یہ بھی سختی تھی کہ اگر وہ کوئی خیرات کریں یا جہاد پہ جائیں اور مال غنیمت حاصل ہو تو وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا. اس کو جگہ جا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، کسی ٹیلے پہ رکھ دیں، کسی پہاڑ پہ رکھ دیں، کسی چیز پہ رکھ دیں، مکان کی چھت پہ رکھ دیں. تاکلہ النار، اللہ آگ بھیجتے تھے، وہ اس کو آگے کھا جاتے تھے. اور اگر آگ نہ آئے تو معنی یہ ہے کہ تمہاری خیرات اللہ نے قبول نہیں کی. مال غنیمت کو بھی اسی طرح اونچی جگہ پہ رکھ دو اور اس کو آگ آئے گی جلا دے گی. یہ حضور پاک کی امت پہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت حلال کر. اس میں مال ہے تو حلال ہے، اور اگر مال غنیمت کے اندر لڑکیاں گرفتار ہوئی ہیں، سبایا ہیں، تو وہ بھی حلال ہے. ملک الیمین، وہ جس مجاہد کے حصے میں آئے گی اس کے لیے حلال ہے. شرط یہ ہے کہ انتظار کرے گا کہ اس کا ایک حیض آئے اور گزر جائے تاکہ استبراء ہو جائے کہ اس کے رحم کے اندر تو کچھ نہیں. اس کے بعد وہ حلال ہے، چاہے نکاح بھی نہ کرے. لیکن افضل یہ تھا کہ ایسی عورتوں کو آزاد کر کے نکاح کر لو، بیویاں بناؤ صحیح طریقے سے. اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ بڑی خوش نصیب ہے بی بی صفیہ. بی بی صفیہ جو ہے یہ بھی امہات المومنین میں حضور کی بیوی ہے. یہ جب اللہ نے خیبر حضور کے ہاتھ پہ فتح ہو گیا تو یہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی اور ایک دوسرے سردار کی بیوی تھی. یہ بھی ان قیدیوں میں آئے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دہیۃ الکلبی، ان کے حصے میں آئی رضی اللہ عنہ. لیکن کچھ صحابہ نے آ کر حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بڑے سردار کی بیوی ہے، مہربانی کریں، وہ بیچاری قید تو ہو گئی لیکن اس کو آپ اپنے لیے رکھیں، کسی صحابی کے حوالے نہ کریں. حضور نے حضرت دہیۃ الکلبی کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی وہ تمہارے نصیب میں ہے، تمہارے حصے میں ہے، تو تمہاری مرضی سے میں دے سکتا ہوں، جبر سے میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا حضور اللہ کی شان ہے، میں نے تو دیکھی ہی نہیں، اور جب سے گرفتار ہو کے آئی ہے میرے خیمے میں ہے، لیکن میں اپنے جنگ میں مصروف تھا. بالکل لے لیں. حضور نے اس کو لے لیا اور آزاد بھی کر دیا، نکاح کر کے امہات المومنین کے درجے پر بھی فائز کر دیا. اب جتنے لوگوں کو لڑکیاں وہ قیدی جو تھی باندیاں ملی تھیں، ان سب نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ بی بی صفیہ کی رشتہ دار ہے اور بی بی صفیہ حضور کی بیوی بن گئی، ان کو ہم کیسے غلام بنائے؟ سب نے آزاد کر دیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ بڑی خوش نصیب ہے کہ اپنے ساتھ اپنی قوم کی لڑکی کو بھی آزاد کرا گئے رضی اللہ عنہا. تو حضور کے لیے احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمت کو حلال کر. اچھا، پہلے دور میں یہ بھی حکم تھا بنو اسرائیل میں کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو افطار جو ہے وہی مغرب کو ہوگا، لیکن اگر عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آدمی سو جائے، اب اٹھنے کے بعد نہ اس میں بیوی حلال تھی نہ کھانا پینا، بس روزہ شروع ہو گیا. تو یہ بڑا طویل روزہ ہو جاتا تھا نا کہ ایک آدمی تھکا ہوا آیا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، نیند آ گئی. اب جناب وہ 10 بجے اٹھ بیٹھا، اب 10 بجے سے کل اس نے شام 7 بجے تک افطار کرنا ہے. حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اسلام میں، ابتدائی زمانے میں یہی حکم تھا کہ اگر آدمی رات کو سو جائے نا تو وہ سونے کے بعد اٹھے گا تو نہ بیوی حلال ہے اور نہ اس کے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ بس اب اچھا صحابہ غریب تھے، باغوں میں کام کرتے تھے، مشقت کا کام تھا، سارا دن ڈول کھینچ کھینچ کے باغوں کو پانی پلاتے تھے۔ اب اس بندے کو اتنا لمبا روزہ رکھنا پڑے، وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اور میں عمر کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور میں سو گیا تھا عشاء کے بعد، نیند آ گئی، نیند سے اٹھا تو میری بیوی سامنے لیٹی ہوئی تھی، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں نے اس سے جماع کر دیا، اور جماع تو منع تھا رات کو، تو میں تو برباد ہو گیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ نے قرآن اتار کے حضور کی امت کے لیے یہ بھی رحمت کر دی کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی امت کو بتا دو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہے رات کو۔ روزے میں تم نہیں مل سکتے بیوی سے، لیکن رات کو کوئی پابندی نہیں، سو جاؤ نہ سو جاؤ، کسی وقت بھی جماع بھی کر سکتے ہو اور کھانا بھی کھا سکتے ہو، بلکہ افضل یہ ہے کہ ساری جو ہے سب سے آخر میں کرو۔ تو حضور کی امت پہ یہ رعایت ہو گئی، لیکن بنو اسرائیل پہ نہیں ہوئی، تو ان کے لیے یعنی یہ بھی ایک بڑا سخت حکم تھا۔ اسی لیے ان کے لیے یعنی ان کی کتابوں میں وہ جو نسخہ تھا تورات کا، اس میں یہ بھی تھا کہ بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی اگر کسی آدمی کو کسی نے قتل کیا نعوذ باللہ تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو۔ اچھا وہاں یہ رعایت بھی نہیں تھی کہ یہ قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے، یہ بھی رعایت نہیں تھی۔ قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو، دونوں میں قصاص ہے۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کی رحمت سے اللہ نے رحمت فرمائی حضور کی امت پر کہ اب یہاں قتل کے لیے مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے قتل عمد، کسی آدمی نے عمدن جان کے قتل کیا ہے، اس کا بدلہ تو قصاص ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، جب تم صحیح معنی میں قصاص پر عمل کرو گے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے قتل خطا، قتل خطا کا معنی جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بیچارہ کسی کو لگ گئی ہے، گاڑی کو گاڑی لگ گئی یا گاڑی پھسل گئی یا گاڑی گر گئی، بندہ مر گیا، تو مر تو گیا ہے لیکن یہ قتل عمد تو نہیں ہے، ڈرائیور کو دشمنی تو نہیں تھی نا، یہ قتل خطا۔ قتل خطا جو ہے اس کے اندر قصاص ضروری نہیں ہوتا، اس میں دیت دینی ہوتی۔ اور دیت کتنی ہے؟ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک وہی حکم چلا رہا ہے کہ ایک انسان کے قتل کے بدلے میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے یا 100 اونٹ کی قیمت ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیں نا جی، کبھی 1 لاکھ دیت ہوتی ہے، کبھی 1 لاکھ سے بھی کم ہوتی ہے، آج کل 1,60,000 میں چلی گئی، چونکہ جتنا اونٹ مہنگا ہوگا دیت بڑھ جائے گی۔ اگر اونٹوں کی قیمت گر جائے گی دیت کی قیمت بھی گر جائے گی۔ تو حضور کی امت میں رعایت ہو گئی کہ قتل عمد ہے تو قصاص،
اگر قتل خطا ہے، شکار کھیل رہے تھے، اتفاق سے گولی لگ گئی، تو قتل خطا میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دے گا۔ اچھا، اور رحمت اللہ نے کیا فرمائی کہ قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو، اگر اس کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ کسی کی جان بچ گئی، وہ اچھا وہ بغیر دیت کے راضی ہو جائے، یا وہ کہیں جی ہمیں دیت دے دو پھر ہم راضی ہوں گے، تو دونوں حالتوں میں وہ بری ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ قتل خطا میں دیت تو دے گا یا وہ معاف کریں گے، یہ حقوق اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ باقی رہے گی۔ تو حقوق العبد تھا، اس بندے کا حق تھا جس کو تم نے مارا ہے، حقوق اللہ کے بدلے میں تم 2 مہینے کے روزے رکھو گے، چاہے انہوں نے تمہیں معاف کر دیا یا چاہے دیت لے لی، وہ بندے کا حق تھا۔ اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تم نے مار ڈالا ہے، اس کے عوض میں تمہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یعنی اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹے گا تو پھر ابتدا سے رکھے۔ لیکن بنو اسرائیل کے ہاں دیت بھی نہیں تھی نہ قتل کا، ان کا تو قتل ہی ہونا تھا ہر حال، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہی چلا آ رہا تھا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، پہلا گناہ زمین میں وہ حسد ہے، اور آسمانوں میں بھی جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس نے حسد کیا آدم کی شان دیکھ کر، مٹی سے پیدا کیا اور اتنا اونچا کر دیا۔ قابیل نے بھی حسد کیا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں نظام یہ تھا کہ بی بی حوا کے ایک بطن سے جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اور دوسرے بطن سے لڑکا، اس سے نکاح ہو جاتا تھا۔ ایک ہی بطن سے جو پیدا ہوئے ان سے نہیں ہوتا تھا، ایک بطن سے یعنی ایک سال جو بچہ پیدا ہوا، اگر اگلے سال اور بچہ، اس سے نکاح ہو جاتا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حابیل کے حصے میں جو قابیل کی بہن آئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں حابیل کی بہن آئی وہ بدصورت تھی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو جمال دیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے، کسی کو قبیح بناتا ہے، بد شکل بناتا ہے۔ تو اب قابیل نے کھل کے کہہ دیا کہ جی میں تو اپنی بہن جو ہے نا وہ حابیل کو نہیں دوں گا کسی بھی شکل، میری بہن بڑی خوبصورت ہے، حابیل کی بہن سے میں شادی نہیں کروں گا، لہذا میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کا نظام ہے، جو مقدر ہے، جس کے نصیب میں آگے کسی بڑے خوبصورت آدمی کو بدصورت بیوی مل جاتی ہے اور کسی بدصورت لڑکی کو بڑا خوبصورت خامد مل جاتا ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بڑا مشہور وزیر گزرا ہے، القمی، بہت قابل آدمی تھا۔ اس نے جو شادی کی نا جی تو وہ بڑی خوبصورت یعنی مایا روزگار جو ہے نا جی حسین تھی، اور وہ وزیر صاحب جو تھے وہ اتنا خوبصورت آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، رنگ بھی اس کا کالا تو نہیں تھا لیکن وہ گندم گون رنگ تھا، اور وہ تو چاند کی طرح روشن تھی اس کی بیوی۔
ایک دن اپنے محل کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے کھانے کے بعد چائے سے شغل فرما رہے تھے، تو القمی نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا بات سنو، ہم دونوں جنت میں جائیں۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے تیرے جیسی خوبصورت بیوی ملی، میں نے اللہ کا شکر کیا تو میں شکر کے بدلے میں جنت جاؤں، اور تجھے میرے جیسا بدصورت شوہر ملا، تم نے صبر کیا، تم صبر کے بدلے میں جنت میں جاؤ، جائیں گے ہم دونوں جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ایک تجویز رکھی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، قابیل تم بھی خیرات کرو، حابیل بھی خیرات کرے، جس کی خیرات اللہ نے قبول کر لی نا تو یہ لڑکی اس کو ملے گی، اور جس کی خیرات قبول نہیں ہوگی مانا مردود ہے وہ، اس کو یہ لڑکی نہیں ملے گی۔ دونوں نے خیرات کی۔ اچھا حابیل تو نیک آدمی تھا، نیک بچہ تھا، اس نے تو جناب اس کا مال مویشی تھے، بکریاں بھیڑیں، اور بہترین دمبا جو تھا نا اس کے مال میں وہ چنا اور اس کو ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اور یہ قابیل جو تھا نا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، گندم وغیرہ یہ کاش کرتا تھا، اس نے گندم کے کچھ خوشے جو تھے نا، اور وہ بھی ایسے جو ادھ کچے تھے ادھ پکے تھے اور گلے ہوئے تھے، وہ آ کے رکھ دیا خیرات کے لیے۔ صبح کو جب اٹھے تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ کھا گئی، اس کی پڑی رہی۔ اب جناب وہ اور آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے سمجھایا بھائی جان کیوں، میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ان کی خیرات قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس میں میرا کیا گناہ ہے۔ میں تمہیں قتل، انہوں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تم اگر مجھے قتل بھی کرو گے لئے بسطہ الیہ یدک تقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تمہیں قتل نہیں کروں، تم میرے بھائی ہو، میں کیوں قتل کروں۔ لیکن جناب وہ قابیل کو جو غصہ تھا نا جی، اس نے موقع دیکھ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا کہ نہ ہوگا نہ اس کی بہن سے، میری بہن سے اس کی شادی ہوگی۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کو بڑی شرمندگی تو ہوئی، لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کیونکہ دنیا میں زمین پہ اول من سن القتل، پہلا قتل اس نے کیا تھا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بری رسم جاری کرے نا قیامت تک اس پر آنے والوں کا جو عمل ہے اس کا بھی سزا ہوگی، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ بھی قابیل پہ لکھا جائے گا کہ قتل کی ابتدا اس نے کی۔ اب وہ پریشان ہوا، بھائی کی لاش کو اٹھا کے پہاڑوں میں پھر رہا ہے، بھی کیا کروں، قتل تو میں نے کر دیا، اب اس لاش کا کیا کروں۔ اللہ تعالی نے فبعث اللہ غرابا، کچھ کووں کو بھیجا، ایک کوا مر گیا تھا تو بعض کوے اکٹھے ہوئے، انہوں نے مٹی پہ اپنے چھوٹا موٹا گڑھا بنایا، اس میں اس کو کوے کو رکھا، اوپر مٹی ڈال دی، اس کو سمجھ آیا کہ ہاں اس کو میں بھی گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی، مجھے دکھانے سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اور اس کے بعد کہتا ہے قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، کہتا ہے ہائے کاش میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس میں بھی یاد رکھیں
علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا قتل جو ہے قابیل نے کیا، اور سب سے پہلا گناہ حسد جو ہے وہ بھی قابیل نے کیا، اور سب سے پہلا قتل جو ہے وہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا ہے. اسی لیے قیامت تک زیادہ سے زیادہ قتل جو ہیں وہ عورت کی وجہ سے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا. تو سب سے پہلا گناہ حسد تھا، اس کے بعد قتل تھا، سبب قتل عورت تھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کر دی ہے کہ قتل میں بھی رعایت مل گئی. خطا ہے تو دیا ہے، اگر ورثہ معاف کر دے تو معاف کر دیں، اس میں بھی رعایت ہو گئی. اچھا، اور قربانی قبول ہونے کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ جی رکھ کے آؤ، جل جائے تو قبول ہے. بندہ قبول نہ ہو تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے نا، یار یہ تو بڑا مردود آدمی ہے، اس کی قربانی اللہ نے بھی قبول نہیں کی. اللہ نے پردہ ڈال دیا، قبول ہے تو پتہ نہیں اور قبول نہیں ہے تو پتہ نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچا لیا. حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. اور ایک میں گزارش کر دوں کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، دن میں رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں. اللہ کے بندے، اصل میلاد یہی ہے کہ حضور کی شریعت کو یاد رکھو، حضور کی سنت کو یاد رکھو، حضور پر درود بھیج کے اپنے تعلق کو زیادہ قریب کرو، شفاعت کے حقدار بنو. جھنڈیاں لگانے سے حضور خوش نہیں ہوتے، ڈرامے بازی سے خوش نہیں ہوتے. جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا حضور خوش ہوں گے اور حضور کا قرب حاصل ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ خاص طور پہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو گے، تمہارے درود مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں. وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو. اصل میں یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ پڑھنے دے تو پڑھیں نا. یہ بھی مسلمان ہے. میرے استاد سے وہ فوت ہو گئے، بہت بڑے محدث مفسر ولی اللہ تھے. سارے سبق بھی پابندی سے پڑھاتے. ہم طالب العلم تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. کھانا کیا ہوتا تھا؟ کوئی ساگ، کوئی دال. 50 گھروں سے تو آتا تھا نا، روٹیاں مانگ کے کھاتے تھے نا. اور وہ جناب ایسا ہوتا تھا کہ اتنا بڑا لگن ہوتا تھا، ساگ بھی اسی میں، گوشت بھی اسی میں، دال بھی اسی میں، ہر چیز اس میں مکس ہوتی تھی اور سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے. اور مزہ ہی الگ تھا. وہ پھر نہیں ملا، وہ لطف نہیں آیا. اب جو قورمے اور کڑھائیاں اور بریانیاں اور کوفتے، وہ بات ہی نہیں. اصل وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ وہ رزق حلال تھا. میرے یہاں ایک بڑے دوست تھے، بڑے آدمی، پتہ نہیں فوت ہو گیا زندہ ہے، مدت ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. وہ جب رمضان میں آتے نا تو دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنا بہترین قسم کی کھجوریں اور بہترین قسم کا طحینہ اور بہترین قسم کے جناب چیزیں لاتے تھے افطار کے لیے. اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شربتیں. بڑا آدمی تھا لیکن افطار لوگوں کی کھجور سے کرتا. وہ جو دسترخوان میں پڑی ہوتی تھی وہ لے کے افطار کرتا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے پتہ ہے میرے مال میں کوئی حرام ہو، یہ تو حلال ہے. جو بیچارہ خیرات کر کے دے گیا یا ہدیہ دے گیا، صدقہ دے گیا، کچھ دے گیا، اس میں مجھے کیا شبہ؟ میرے لیے تو حلال ہے نا خالص. تو میں کم سے کم افطار تو حلال سے کروں. کیا پتہ میرے مال کے اندر کوئی مشتبہ چیز ہو. ایک ایک چیز کا خیال کرتے تھے. یہ تھے عاشق رسول. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، وہ اہل حدیث تھے، ڈاکٹر تھے.
اچھا خدا کی شان ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا مسئلہ مجھ سے پوچھتے، میں ان کو چھیڑتا بھی تھا، بزرگ تھے ہمارے لیے، باپ کی جگہ تھا۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ عجیب بات ہے، مسئلہ مجھ سے پوچھ، میں حنفی آدمی ہوں، اور چھوڑو اس بات کو، چھوڑو بس اس بات کو، یہ جو میرے مولوی ہیں ان کو کچھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بڑی محبت۔ اچھا وہ جناب ایک دن آئے نا، رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو ان کے پاس کہ آج ٹھہرو آج تم پہلے پانی، میں تمہیں پھر شربت پلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں زمزم کا پانی ہے، دودھ ہے اور شہد ہے، ان تینوں چیزوں کو اللہ اللہ کے نبی نے شفا کہا، تو میں ان تینوں کو ملا کے شربت بنا کے افطار کیا۔ یہ ہے عشق، تم نے عشق رکھا ہے کیک کاٹنے کا نام، اس کا کیا علاج؟ وہ ایک تمہارے علامہ صاحب ہیں، ایک اللہ ہدایت دے، ویسے تو میرا بھی جاننے والا ہے، تو وہ میلاد میں مواہب الدنیا اور الشفا ایسی کتابیں جن کو محدثین نے کبھی قبول نہیں کیا ان کی حدیثیں پڑھے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال حضور کی امت پہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ روزے کا افطار کے بعد تم رات کو بھی، اچھا اسی طرح مسئلہ ہے کہ کیا دن میں روزہ ہو، میاں کو بھی بیوی کو بھی، کیا دونوں ایک بستر پہ اکٹھے سو سکتے ہیں؟ جماع تو حرام ہے نا، جیسے کھانا حرام، پینا حرام، جماع حرام، تو اس کے بارے میں بھی دو حدیثیں ہیں میرے مدنی سرکار میں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں سردیوں کے دن ہیں، سردی ہوتی ہے تو ہم بستر میں ایک لحاف میں ایک کپڑے میں بیوی کے ساتھ اکٹھے سو سکتے ہیں؟ اور گھر میں ہاں سو سکتے، جماع نہیں کر سکتے، سو سکتے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی نے آگے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی روزے سے ہوں، بیوی بھی روزے سے ہے، میں اور بیوی اکٹھے ایک چادر کے نیچے سو سکتے ہیں؟ اور پھر میں نہیں سو سکتا، بالکل نہیں سو سکتا، چلا گیا۔ اب جو منکرین حدیث ہے نا، بدبخت جن کا حدیث پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ انہی حدیثوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو تو حضور فرمائے سو سکتے ہو، ایک کو کہیں گے نہیں سو سکتے ہو، ان دو میں تو نعوذ باللہ پھر ایک بات غلط ہے نا۔ اور جو عاشق ہیں رسول اللہ کے، جو عاشق ہیں حدیث مصطفیٰ کے، انہوں نے کہا بدبختو یہ تنازع نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، جس کو حضور نے اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، حضور کو تسلی تھی یہ 70 سال کا بوڑھا کیا کرے گا بیوی کا، وہ بھی تو اتنی عمر کی ہوگی نا، دونوں بڈھی بڈھا پڑے رہیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اور جس کو منع کیا وہ جوان تھا، خطرہ تھا کہ کٹھے سونے سے آگ بھڑک اٹھے، اس کو منع کر دیا، تو حدیثیں تو دونوں صحیح ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ کٹھے لیٹ تو سکتے ہو لیکن باقی کسی قسم کے اقدام سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن کتنی بڑی رعایت مل گئی۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رعایت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے رعایت نہیں تھی، حتیٰ کہ جو قتل ہوئے، جو بچ گئے سو بچ گئے، اس کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمی کو منتخب کر کے اسی مقام طور سینا پہ لے آؤ تاکہ ہم آپ کو تورات کا نسخہ بھی عطا فرمائیں اور اپنے ہدایات سے بھی نوازیں۔ اب وقت آ رہا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بڑے سلجھے ہوئے سمجھدار 70 آدمی کو منتخب کیا۔ اصل تو 72 تھے، 2 کو آپ نے روک دیا کیونکہ اللہ نے حکم 70 کا دیا تھا۔ واللہ اعلم۔